क्या तुम मुसलमान हो? جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تمہیں مسلمان ہونے پر فخر ہے؟ جی الحمدللہ میں مسلمان اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اگر تمہیں مسلمان ہونے پر فخر ہے تو میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ جی پوچھو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو تم پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کسی بری بات کے لیے کیوں قصوروار کہلائے گا؟ جبکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ قیامت والے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر؟ یہ میرا تیسرا سوال۔ ان سب سوالوں کے جواب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں یہ ایک عالم صاحب ہیں ان سے پوچھ کے تمہیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے نئی بات سنی ہے؟ ایک ہندو نے مسلمانوں کے ساتھ 3 سوال کیے ہیں جس کا جواب کسی کو بھی نہیں آتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے ایک ہندو نے مسلمانوں سے 3 سوال کیے ہیں اور اس کا جواب کسی مسلمان کو نہیں آتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہندو آیا ہے ادھر مسلمانوں کے ساتھ 3 سوال کیے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا سوال۔ بھائی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے علاقے میں ایک ہندو آیا ہے اور مسلمانوں سے 3 سوال پوچھ رہا ہے اور اس کا جواب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں۔ حق حق اللہ حق حق اللہ حق۔ اے لڑکے سن میری بات، تمہارے کوئی 3 سوال ہیں جن کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں بابا، میرے 3 سوال ہیں۔ بول تیرے کون سے 3 سوال ہیں؟ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دو؟ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کسی بری بات کے لیے کیوں قصوروار کہلائے گا؟ جبکہ شیطان آگ سے بنا ہے، قیامت والے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر؟ تو یہ تھے تیرے 3 سوال جن کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہی تھے میرے 3 سوال جن کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ادھر آ میرے پاس بیٹھ، میں تجھے تیرے 3 سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ جی بابا۔ بیٹھ جا نیچے۔ ہاں بابا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تھے تمہارے 3 سوالوں کے جواب۔ میں قاضی کے پاس جاتا ہوں، اس بات کا فیصلہ قاضی کرے گا۔ جاؤ۔ قاضی صاحب، آپ کے علاقے کے ایک درویش نے میرے سر پہ پتھر مارا ہے اور آپ مجھے پتہ ہے آپ اس علاقے کے سارے فیصلے کرتے ہیں، اور مہربانی کریں آپ میرا یہ فیصلہ کریں اور مجھے انصاف دلائیں۔ عادل، جاؤ اس درویش کو بلا کے لو۔ آپ بیٹھو، آپ کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، بیٹھ۔ جی ٹھیک ہے سر۔ حق اللہ بابا جی، آپ کو قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ حق اللہ حق۔ نیک انسان، تم نے کس بنا پر اس شخص کو پتھر مارا ہے؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ قاضی جی، میں نے تو صرف اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ یہ اب خواہ مخواہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے۔ کہاں پر ہے سوالوں کے جواب؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا پہلا سوال تھا، جب اللہ پاک نظر نہیں آتے تو اس کی موجودگی کی گواہی آپ لوگ کیسے دیتے ہو؟ تو اس کے اس سوال کا جواب مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سر پر چوٹ لگنے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا اس چیز کا اس کے پاس کوئی گواہ ہے؟ سب درد تو مجھے ہو رہا ہے نا، اس چیز کا گواہ کہاں سے لو؟ جس طرح تمہیں درد ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ہر وقت محسوس کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کے قدرت کے نظارے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ چلو مان لیا، مجھے میرے پہلے سوال کا جواب مل گیا ہے، اب میرے دوسرے سوال کا جواب۔ اس کا دوسرا سوال، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں انسان کا کیا قصور؟ اس کے اس سوال کا جواب بھی مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے مجھ پر یہ الزام کیوں لگایا ہے؟ یہ ہے اس کے دوسرے سوال کا جواب۔ چلو مان لیا، تم نے میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دیا، کیا تمہارے پاس میرے تیسرے سوال کا بھی جواب ہے؟ اس کا تیسرا سوال ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تم مجھے یہ بتاؤ، تم کس چیز سے بنے ہو؟
मैं तो मिट्टी से बना हूँ। जो गोला मैंने तुम्हें मारा था वो किस चीज का बना हुआ था? वो भी मिट्टी का था। बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो वो गोला भी मिट्टी से बना हुआ जो तुम्हारे सर पर लगा और तुम्हारा सर फट गया। जिस तरह तुम कहते हो शैतान आग से बना हुआ है, उसके ऊपर आग का क्या असर, इसी तरह तुम मिट्टी से बने हो और तुम्हारे ऊपर उस मिट्टी के गोले का क्या असर। मुझे मेरे तीनों सवालों का जवाब मिल गया और मैं अपनी तमाम वक्तों से तौबा करता हूँ और अल्लाह ताला पर ईमान लाता हूँ और बेशक अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई है मुझे। क्या तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो? जी बिल्कुल। फिर पढ़ो कलमा, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गए। तो आए बाबा जी, मैं आपको आपकी जगह पर छोड़ा।